2025 ہے، فوراً سے یہ پوچھا جائے 10 سال بعد آپ نے کیا کر لیا ہوگا، کیا یہ لکھا ہے؟ جب آپ بڑی کمپنی میں جائیں گے، آپ وہاں کے سسٹم کا ایک کمپوننٹ بن جائیں گے، وہ بڑا لارجر ایک انجن ہوگا، اس کا آپ ایک گراری ہوگا، بڑی مشین کے چھوٹے پرزے جو جین زی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی کا غلام نہ رہنا پڑے، ہمیں نوکری نہ کرنی پڑے اور ہمیں 9 to 5 نہ کرنا پڑے۔ چیلنج ابھی آ رہا ہے کہ اب آ چکی ہے جین زی، جس کو ہم کہہ رہے ہیں چوتھی جنریشن، جس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کاروبار بننے میں کتنی محنت ہوئی تھی۔ اب جنریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کے اندر، تو آپ کے پاس ان کے لیے بھی کوئی سولوشن ہے؟ کوئی بھی کاروبار جس کے اندر ملٹیپل جنریشنز کے لوگ ساتھ میں مل کے کام کریں، ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہو، دس از کالڈ اے فیملی بزنس۔ ایک باڑہ جس میں صرف 10 گائیں رکھی جا سکتی ہیں، اسی جگہ پہ اگر اسی ایریا میں اگر آپ 20 گائیں رکھیں تو بتائیں کیا ہوگا؟ کولیپس ہو جائے گی جگہ، ایسا ہی گائے ہے، ایک دوسرے کو ٹکریں ماریں گے۔ ہاں وہ ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہو جس کو ہم کہتے ہیں ویژننگ کا ڈاکومنٹ، کہ بھائی وہ کاروبار آج سے 50 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا۔ جو فیملی بزنسز ہیں، اب آپ اس کو شریعہ کمپلائنس میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا اسٹیپ فارورڈ ہے، کیا وے فارورڈ ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اگر سسٹم بنا ہوا ہے نا شریعہ کے مطابق، تو والد لکھے گا جائیداد کا کیا ہوگا، یہ کاروبار کس کا ہے، اور اس کے بعد وہ کاروبار آگے بڑھتا رہے گا۔ میں ان نوجوانوں کو جین زی بولنا ہی نہیں چاہتا، میں سمجھتا ہوں ہم نے بول بول کے جو ہے نا جین زی کچھ نہیں کر سکتی، جین زی کچھ نہیں۔ فیملی بزنس اس وقت ختم نہیں ہوتا جب منافع رک جاتا ہے، بلکہ فیملی بزنس اس وقت ختم ہوتا ہے جب السلام علیکم ناظرین، میں جہازِ برازی جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر ایسے لوگوں کو اپنی اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرتے ہیں جو کسی نہ کسی زندگی کے اہم پہلوؤں پہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، جس سے نہ صرف یہ کہ سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہو، بلکہ جو عام لوگ ہیں، عام نوجوان ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وقتاً فوقتاً ہم ایسے ٹاپکس اور ایسے افراد کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں۔ اسی کے تسلسل میں آج ہم نے جناب سرور خان صاحب کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے۔ ان کا تعارف یہ خود ہی پیش کریں گے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ فیملی بزنس سے بھی متعلق ہے۔ اس میں کس طرح آپ شریعہ کمپلائنس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بیس کرتا ہے، اور یقیناً یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث رہے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک جاگ پوڈ کاسٹ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسی ویڈیوز کنٹینیوسلی اور کنسسٹنٹلی آپ کو آپ کے یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے سرفراز صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تو آپ کا نام سن کے ایک تو مجھے یاد آ گیا کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا اور ہماری قومی ٹیم کے کپتان بھی سرفراز، بالکل آپ کے نام کا دوسرا پارٹ ہے سرور، وہ اس سے کچھ نعت خواں کی سی بالکل آ رہی تھی۔ تو سر میں چاہوں گا پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیں، آپ کی جو پروفیشنل یا پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کا آغاز کہاں کس طرح آپ رہے، اور پھر اہم بات یہ کہ ہم آپ کو کافی ٹائم سے اس میں تھے کہ کسی طرح آپ مل جائیں ہمیں، لیکن چلیں بہرحال وہ موقع آ گیا کہ آپ سے ملاقات ہو سکی۔ یہ اہم موضوع تھا، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح آپ سے بات ہو سکے۔ جی پلیز، تو آپ تعارف۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا ہے جو ہماری ڈسکشن ہو یہ ہمارے آپ کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے کسی فائدے کا باعث بن سکے انشاءاللہ تعالی۔ نام آپ نے بتا دیا، سرفراز سرور خان۔ یہ وہ والا سرفراز نہیں ہے جو دھوکہ نہیں دے گا، یہ والا سرفراز ہے جو شاید دھوکہ دے دے۔ اچھا، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ آ نہیں رہے، تو اس کے پیچھے پوری ایک لاجیکل ریزننگ ہے، صحیح، جس کو پھر میں چینج کروں گا کہ وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے، تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ میرا نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، آئی ایم بیسیکلی این انٹرپرینور۔ یہ ورڈ جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے نا، جس کو کچھ لوگ انٹراپرینور کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، انٹراپرینور ینگ جو یوتھ ہے وہ بڑی اس میں انٹرسٹ لیتی ہے۔ فرینچ ورڈ ہے، اٹس بیسیکلی انٹرپرینور۔ اچھا، اور انٹرپرینور کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو کہ کاروبار کرنے کے لیے اپنا آئیڈیا، اپنی انرجی، اپنا کچھ نہ کچھ کیپٹل اور لوگوں کو ساتھ ملائے۔ صحیح ہے، یہ ایک انٹرپرینور ہوتا ہے۔ اس کی خود ڈفرینٹ خصوصیات ہیں، وہ اس کے پر دیکھ لیتے ہیں۔ میں اس کا پہلے جواب دے دوں، آپ نے کہا نا کہ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں، آپ کی پچھلی کچھ 2-3 پوڈ کاسٹ میں نے دیکھی، اینڈ دین آئی ریئلائز کہ اچھا یار مجھے ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے ایک گیسٹ کو بلایا تھا جنہوں نے انٹرپرینورشپ پہ بڑی زبردست بات کی تھی۔
صحیح. اس میں میرا کیونکہ مزاج ہے کچھ ویلیو ایڈیشن کر سکوں تو مجھے لگا کہ میں اب جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ ہاں یہ اسپیکٹ رہ گیا تھا, یہ بھی شامل کریں. تو ایک تو میں معذرت چاہوں گا اس وجہ سے میں نہیں آ رہا تھا, اور باقی کوئی اسٹائل والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کچھ کمٹمنٹس ایسی اپنی زندگی میں بنا کے رکھ لی ہیں اب, اور اس کے بعد ہی اندازہ ہوا کہ کہاں پر میں نے اپنا وقت لگانا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں آج, اور یہ آڈینس بھی اگر ہماری اس ڈسکشن کو ایک ٹریننگ یا ورک شاپ کے طور پہ لے لیں, اور اگر آئی وش کہ وہ نوٹ بک لے کے بیٹھے ہوں, اگر ان سے میں اب یہ سوال کروں آج 2025 ہے اور فوراً سے یہ پوچھا جائے 10 سال بعد آپ نے کیا کر لیا ہوگا, کیا یہ لکھا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا ہم کریں گے, نہیں, آپ نے کیا کر لیا ہوگا یہ لکھا. تو ایک میرے بھی مینٹور نے مجھ سے یہی چیز کہی آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے, کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ, ویدر یو آر ہوسٹنگ اے پوڈ کاسٹ, ویدر یو آر ڈیلنگ ود سم کلائنٹس, ویدر یو آر ورکنگ ایز اے پروڈیوسر, کیمرہ مین اور اے بزنس مین, وٹ ایور ان دا مارکیٹ, کیا آپ نے یہ پلان کیا ہے کہ آپ 10 سال بعد کیا کر چکے ہوں گے؟ ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں جب وہ اس مینٹور نے یہ کہا اور اس نے پیپر لیا اور اس نے کہا لکھیں, ہم نے لکھا 2025, اس نے کہا آپ لکھیں 10 سال بعد کیا ہو جائے گا 2035, اس نے کہا 10 سال بعد کیا ہوگا 45, 10 سال بعد 55, 10 سال بعد وہ لے گیا ہمیں 100 سال, اور ہم اس کی شکل دیکھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سر یہ آپ کیا کروا رہے ہیں؟ اور وہ مینٹور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی 100 سال کی پلاننگ بنا لی ہے. اب پاکستان جیسے معاشرے میں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جس آئیڈیالوجی کے مطابق چل رہے ہیں تو عمومی ہمارے ذہن میں مسکنسیپشنز ہیں, کیا کل کا نہیں پتہ, پل کا نہیں پتہ, تو کس چیز کی پلاننگ کریں؟ سانس ہے تو چانس ہے, سانس ختم چانس ختم ہے. وہ ایک شعر پڑھ لیتے نا ہم لوگ, کیا وہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو پھر اگلی بار اسی فورن مینٹور نے کہہ دیا اچھا سرفراز صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں, تو کیا آپ نے اپنی ول یا وصیت لکھ لی ہے کہ کل اب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ میں گھبرا گیا, سر ایسا تو نہ بولیں. اس نے کہا یہ جو ہماری جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس کو چینج کرنا پڑے گا. تو ٹائم مینجمنٹ سب سے پہلے کرنا شروع کی, ٹائم مینجمنٹ, ٹھیک ہے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سرفراز خان انٹرپرینور, MBA ان HR, اینڈ دین نمبر سارے مارکیٹنگ کے اچھے تھے. تو محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی سے 2006 میں MBA مارکیٹنگ بھی کیا. اس کے بعد کچھ اچھے ٹیچرز مل گئے, انہوں نے کہا مارکیٹنگ کے سبجیکٹس کی کچھ سرٹیفکیشن کرو, اور فارچونیٹلی ذرا ایک دینی ترتیب کے ساتھ جڑ گئے تو اپنے اوپر محنت کرنے کا خیال آیا کہ اچھا اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہے, اپنے آپ کو کچھ بنانا بھی ہے. اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا پتہ چلا کہ یہ جو سرفراز خان ایز اے انسان, ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ اپنے آپ کے لیے جینا ہے, اوروں کے لیے بھی, نمبر 1. اس کے بعد جناب ہم چلے گئے, ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی اس کے اندر, وہاں پر مارکیٹنگ کے اندر جب گئے اور کرنا شروع کیا تو سسٹمز دیکھے سب سے پہلے کہ سسٹمز کیا ہوتے ہیں. صحیح. ایک ویڈیو بڑی مشہور ہے انٹرنیٹ کے اوپر, علی بابا کا جو CEO ہے جیک ما, اس کی, اور وہ جیک ما کچھ اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پڑھائی کے بعد یا تو کسی چھوٹے ادارے میں چلے جائیں گے یا کسی بڑے کمپنی میں چلے جائیں گے. جب آپ بڑی کمپنی میں جائیں گے تو بیسکلی آپ وہاں سیکھیں گے کچھ نہیں ہے, آپ وہاں کے سسٹم کا ایک کمپوننٹ بن جائیں گے. وہ بڑا لارجر ایک انجن ہوگا, اس کا آپ ایک گراری ہوں گے, بڑی مشین کے چھوٹے پرزے, بہت بالکل صحیح آپ نے کہا, اور وہ آپ فنکشن کریں گے, کچھ اور نہیں کر سکیں گے. آپ ایک چھوٹے ادارے میں جب کہ جائیں گے تو روزانہ آپ سیکھیں گے پیشن, روزانہ سیکھیں گے چیلنجز, روزانہ سیکھیں گے یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, آگے کیا کرنا ہے. تو اس کی اس بات کو لیتے ہوئے میں جو خیر بڑے جب ادارے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ چیلنجز ہیں, آرگنائزیشنل پالیٹکس کی بات آتی ہے, اور اس کے بعد یہ 2011-12 کی بات, اس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ اچھا میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنا آئیڈیا لے کے جا رہا ہوں, تو جو میرے بڑے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید یا تو میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا یا وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو وہ جو اندر کی ایک انٹرپرینوریل ایک اسکل تھی کہ کچھ کرنا ہے, رسک لینا ہے, لوگوں کو ملانا ہے, جو چھوٹا موٹا پیسہ ہے وہ اپنا آئیڈیا اس کے اوپر کام کرنا ہے, اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے, وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو کچھ مشورہ کیا, کچھ اسکالرس کے پاس گیا, کچھ پروفیشنل ٹیچرس کے پاس گیا, اور پھر اپنا ایک کاروبار اپنا دوستوں کے ساتھ مل کے شروع کیا 2013 میں. اس کا نام رکھا السعی گروپ. بیسکلی السعی مینس کوشش, محنت, دوڑ دھوپ. ٹھیک. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ
یعنی السعی گروپ آف کمپنیز کہہ لیجیے آپ کے اس السعی گروپ کے اندر، السعی مطلب کوشش عربی زبان میں جس کو کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں آپ نے کہا، ایک تو آپ کا CCTV کے حوالے سے آپ کا ایک بزنس ہے، آپ بتا رہے تھے. اچھا، ایک اور چیز آپ نے شریعہ کمپلائنس شروع کی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اسپیسیفک آپ اس پہ بات کریں کہ شریعہ کمپلائنس کیا ہے. اور اس سے جڑی ایک چیز جو مجھے یعنی میرے لیے بڑا یونیک پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ عام طور پہ اس پر تو بہت بات ہوتی ہے، جس طرح آپ نے کہا انٹرپرنورشپ پہ بات ہو رہی ہے، اسٹارٹ اپس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی جو جین زی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی کا غلام نہ رہنا پڑے، ہمیں نوکری نہ کرنی پڑے، اور ہمیں 9 to 5 نہ کرنا پڑے، اور ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے اٹھیں، سوئیں، جاگیں، اور ہمارا اپنا کوئی بزنس ہو، چاہے چھوٹا سا ہو وغیرہ وغیرہ. اور اس کے لیے بڑی اس وقت دنیا میں بات بھی چل رہی ہے، اور ان کا ایک وہ آئیڈیالائز کرتے ہیں اس کو. تو آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو فیملی بزنسز ہیں وہ نئی نسل میں منتقل نہیں ہو پا رہے ہیں، اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جو جین زی ہے وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور وہ تو یہ میرے لیے بڑا ایک یونیک ٹاپک تھا کہ مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے. اچھا، میں نے کہیں سنا تو تھا کہ کوئی جو بزنس ہوتا ہے وہ یعنی 25 سال کی ایک نسل ہوتی ہے، تو تیسری نسل کے بعد جا کے اس کا ایک زوال شروع ہو جاتا ہے، وہ قائم نہیں رہ پاتی. تو میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا یعنی کہ ایک تو شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے آپ کا کیا کام ہے، یعنی آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسرا فیملی بزنس کو کس طرح مزید یعنی کہ طویل مدت کرنے میں یا اس میں لانگ ٹرم میں لے جانے میں آپ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو جین زی ہے اس کو، کہ وہ سمجھیں کہ بھائی ابا گلے پہ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے تم گلے پہ نہیں بیٹھو گے لیکن تم چلاؤ گے، یہ تمہیں کام دے گا. تو کائنڈلی میں اس پہ چاہ رہا تھا کہ آپ بات کیجیے. بالکل زبردست. اب آپ نے دیکھے نا 3-4 بڑے مزیدار ٹاپکس، اور جو ہمارے آج کی تھیم بھی ہے اس کے اوپر اپنے بھائی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں. صحیح. میں یہیں سے واپس اٹیچ کر لوں کہ جب وہ صحیح گروپ شروع کیا تو پرائمریلی میری جو فیلڈ تھی، بیکاز آف مائی فادر آئی وینٹ ٹو USA وے بیک ان 2002 and 3. تو میں وہاں سے USA سے کچھ چیزیں سیکھ کر آیا تھا، اور یہاں پر بھی میں نے اپنی پڑھائی کے بعد کچھ چھوٹی کمپنیوں میں جب کام کیا تھا ملٹی نیشنل میں آنے سے پہلے، تو وہ سیکیورٹی کیمراز، ٹائم اٹینڈنس وغیرہ وغیرہ. اور ہم کیونکہ وہی والی بات انٹرپرینوریل اسکلس تھیں، ڈیٹیکٹیو کی موویز دیکھی ہوئی تھی، اشتیاق احمد صاحب کے ناول پڑھے ہوئے تھے جاسوسی، تو ہمیں یہ تھا کہ یار ایک چیز کو کس طرح سے ڈالنا ہے. تو CCTV کیمراز کا بزنس بڑا اچھا چل رہا تھا، اس پہ میں آرٹیکلس لکھتا تھا. اچھا. وہ آرٹیکلس جو لکھتا تھا وہ قدرتی طور پہ وہ آرٹیکل کہیں پڑھ لیا کسی ایسے صاحب نے جو USA میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے رابطہ کیا پاکستان میں اپنے کسی دوست سے، اور کہا یار یہ آرٹیکل جس بندہ نے لکھا ہے سیکیورٹی سرویلنس اور ساری اور مینجمنٹ اور سسٹم اور کمپنی ایکسپینشن کے اوپر، اس نے کہا یار یہ ٹریس ہو سکتا ہے. تو وہ اللہ کی شان، ہم کہتے ہیں کہ اتفاق، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اتفاق نہیں، وہ اللہ کی طرف سے پلاننگ ہوتی کہ وہ جو پاکستان میں صاحب تھے انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو میرے ایکس GM تھے اسی کمپنی کے جس کا میں نے آپ کو بتایا، جس کے سسٹمس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اور وہاں پر وہ جو ایکس میرے GM تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے بولا کہ بھائی تنزانیہ ایسٹ افریقہ کے اندر ایک پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، تم کنسلٹنٹ بن کے جاؤ گے وہاں. اب افریقہ بالکل نیا انٹرپرینوریل وینچر. میری شادی ہوئی تھی، حالانکہ گھر والوں سے اجازت لی، پلان بنایا، پیسے ڈالر میں اچھے مل رہے تھے، اور 3 مہینے کی کمٹمنٹ کے اوپر پھر میں تنزانیہ چلا گیا. اب ایک نئے کلچر میں جب گیا، صحیح، وہاں پر جا کے نئے سسٹمز دیکھے، کیونکہ ہماری ساری چیز فیملی بزنس پہ آئے گی نا، سسٹمز پہ آئے گی. صحیح. نئے سسٹم دیکھے، وہاں کا کلچر الگ، وہاں کے لطیفے الگ، وہاں کی زبان الگ، وہاں کا بالکل سارے معاملات ہی الگ. صحیح. اب وہاں پہ ٹریننگز دیتے دیتے یہ مزاج بھی پیدا ہو گیا کہ لوگوں کو پہلے سمجھنا ہے، پھر لوگوں کو دیکھنا ہے ان میں گیپ کہاں آ رہا ہے اور اس گیپ کو پورا کرنا ہے. وہ قصہ مختصر کہ 3 مہینے کی کنسلٹنگ تھی، لیکن شاید ہمیں کچھ اچھے مینٹور مل گئے تھے، اور وہ جو میں نے کہا تھا اپنے اوپر کام کیا تھا، کچھ 120 دن کا کورس کیا تھا دینی ترتیب کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ ان کو پسند آ گئے ہم، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایکسپینڈ کرو. کرتے کرتے تقریباً 1 سال کا وقت جو ہے نا تنزانیہ میں، افریقہ میں، اس کلچر میں گزارا. اچھا. اور وہاں پر آ کے بھی پھر ایک چیز آنا شروع ہو گئی کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں تو اپنے ملک کے اندر بھی تو ہم یہ کر سکتے ہیں. ہوم سکنس بھی ہوتی ہے، اور سسٹم بنانے کے لیے پھر وہی والی بات کہ ہم سسٹم بنا رہے ہیں لیکن وہ پھر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر دوبارہ وہ جو میں نے یہاں پہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اپنا 2013 میں، وہاں پہ جو میں جن کو لوگ حوالے کر کے گیا تھا واپس آیا، ان سے لیا اور اس کو کنٹینیو کیا. اب لیکن ایک نئی سوچ کے ساتھ کہ یار یہ جو میں باہر دیکھ کر آیا ہوں کاروبار، وہ تو دنیا کے اندر ختم ہو رہے ہیں. ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان میں ہم کہتے ہیں مسلم آئیڈیالوجی کے مطابق کاروبار. تو کیا یہ ہمارا کاروبار
جو میں افریقہ میں اور امریکہ میں سیکھ کے آیا ہوں کہ یہ اگلے 40 سال 50 سال تک چلا جائے. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے, ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. وہ کل کا نہیں پتا, پل کا نہیں پتا. تو پھر جب مینٹور سے ملا تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارا مسلم کاروبار, خاندانی کاروبار تو لازمی ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی فنکشن کرتا رہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی کہ جن مینٹور نے مجھے کہا کہ 100 سال تک چلے گا کہ نہیں چلے گا, تو وہ مسکنسیپشن کیسے انہوں نے دور کی. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ایسا نہیں سوچتے کہ جب ہماری مسلم آئیڈیالوجی میں, اسلام میں, دین میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک پودا لگائیں گے, جب تک اس پودے کا سایہ رہے گا, جب تک لوگ اسے فروٹ کھائیں گے, آپ کو اجر ملتا رہے گا. ایگزیکٹلی. آپ اگر کسی جگہ کے اوپر چیریٹی کے اندر پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو کنواں کھدوا دیتے ہیں, پانی کا کوئی معاملہ کر دیتے ہیں, لوگ جب تک پانی پئیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. ہاؤ اباؤٹ آپ ایک ایسا کاروبار بنائیں جو آپ کی ٹائم ڈپینڈنٹ نہ ہو, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی فنکشن کر رہے ہو اور گھرانے چل رہے ہوں, تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اسی طرح جیسے یہ کنٹینٹ جو آپ اتنا زبردست بنا رہے ہیں اس وقت, ایک مرتبہ جب یہ پبلش ہو گیا, انٹرنیٹ پہ آ گیا, تو ڈو یو تھنک کہ قیامت تک اس کو ہٹا سکے گا؟ یہ انٹرنیٹ پہ رہے گا. ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے اگر ہم ایک کاروبار کے ایسے سسٹمز بنائیں جس کو ہم پھر جب پڑھنا شروع کیا اور جب میں نے اس پہ آگے چل کے بتاتا ہوں PhD میں آیا, تو فیملی بزنس کی سکسیشن کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے, اس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے. یہاں سے آ کے ہم آگے پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس پہ شریعہ کیا آئے گی اور بچے. اچھا, میں فیملی بزنس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں. میں سمجھ گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ وہاں پہ تو سارا بزنس, کیونکہ ان میں تو حلال حرام کا بھی مسئلہ نہیں تھا, وہ آپ نے دیکھا. لیکن آپ نے کہا کہ یار یہاں بیٹھ کے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ کر سکتے ہیں, لیکن وہاں شرعی تقاضوں کے پیش نظر آپ ہچکچا رہے تھے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے. تو پھر آپ اسکالر سے مل کے اور مینٹور سے مل کے آپ نے اس کو, وہ جو مسئلے مسائل تھے ان کو گیپس کو فل کر لیا, اور اب ایک شریعہ کمپلائنس کے تحت آپ وہی ہم نے کمپنی بنائی اور اس کا ہم نے نام رکھا الصادق شریعہ کنسلٹنگ. ٹھیک ہے. الصادق شریعہ کنسلٹنگ کو اس وقت الحمدللہ تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں. صحیح ہے. مارکیٹ میں کام کر رہی ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو کور ٹیم ممبرز ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, وہ خود بھی PhD ایک ملیشیا سے کر کے آئے ہوئے ہیں. ایک کا PhD کاروبار کے شرعی مسائل کے اوپر, وہ کراچی یونیورسٹی سے ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. ایک ہمارے مفتی صاحب کا MPhil کمپلیٹ ہو رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے شرعی مسائل کے اوپر. اب جب یہ چیزیں میرے سامنے آئیں تو یقین کیجیے وہ CCTV کیمرہ کا بزنس, وہ فیشن کا بزنس, وہ ساری چیزیں سائڈ میں ہو گئی نا. مجھے تو یہ مزہ آنا شروع ہو گیا کہ اب اگر میں کسی کاروبار کو کچھ ایسا سسٹم بنا کے دے دیتا ہوں, یعنی سسٹم سے کیا مراد ہوتی ہے, وہ سیٹ پریکٹسز, وہ ایگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ایک آجر اور ایک اجیر, یعنی کہ ایک امپلائر اور امپلائی, ایک باپ اور بیٹے, ایک بھائی کزن یا 2 دوستوں کے درمیان میں سیٹ ہو جائے کہ اس کے مطابق ہم ایک کاروبار کریں گے. صحیح ہے. KPIs, SOPs, جاب ڈسکرپشنز, جاب اسپیسیفکیشن یہ لکھ دی گئیں. کاروبار کے اندر معاہدہ کہ میں اور آپ مل کے اگر کاروبار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر بھائی کب ہم ایگزٹ ہوں گے, کب اگر ہم ہیں آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا. یہ سب چیزیں جب ہم نے لکھنا شروع کی تو میں نے کہا یار یہ تو زیادہ اچھا ہے کہ میں پاکستان میں اس وقت جس چیز کی ضرورت بنتی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار جو کہ ایک مسلم خاندانی کاروبار ہے, سپوز چاہے وہ مسلم آئیڈیالوجی سے نہ بھی ہو, لیکن پاکستانی کاروبار ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, وہ بنا 1947 میں. اب جس نے بنایا وہ کاروبار اینالاگ دور تھا, بہت محنت کی, اور اس نے آگے اپنی اگلی جنریشن کو ایک بنتا ہوا سیٹ اپ دیا. صحیح. جو سیکنڈ جنریشن آئی, یا چلیں فرسٹ جنریشن تو وہ تھی جو اونرس تھے نا, اس کے بعد ہم کہتے ہیں ان کی پہلی جنریشن آئی اونر, پھر اس کے بعد ان کی پہلی جنریشن. وہ جو پہلی اولاد آئی انہوں نے اس سسٹم کو بنانے میں مدد کی, سسٹم کو کمپلیٹ کر دیا اور 80-90% پہ لے گئے. پھر اس کے بعد آئی اس کی تیسری جنریشن, اس کی یہ جو آپ کا اونر تھا اس کے پوتے آ گئے, سیکنڈ جنریشن کہتی. اب جب وہ آئی کاروبار میں تو اس کو بنا ہوا سسٹم ملا, اس نے اتنی محنت نہیں کی. چیلنج اب یہ آ رہا ہے کہ اب آ چکی ہے جین زی, جس کو ہم کہہ رہے ہیں چوتھی جنریشن, جس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کاروبار بننے میں کتنی محنت ہوئی تھی. اینالاگ دور تھا, اب تو ڈیجیٹل دور ہے. تو اب وہ جو گیپ ہے وہ ہم اس کو دور کرتے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ہم جو ہے نا اس میں لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو کاروبار تھا یہ اب اگلے 50 سال تک کیسے آپ لے جا سکتے ہیں, اس کے لیے کیا فریم ورکس ہوں گے, اس کے لیے کیا SOPs بنے گی, اس کے لیے کیا معاہدے ہوں گے. تو یہ ہے وہ ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کریں, فیملی بزنس سکسیشن پلاننگ وتھ
reference of Sharia compliance. اچھا سرفراز صاحب، میں آپ کی تمام گفتگو سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ جوڑیا بازار میں، بلٹن مارکیٹ میں، صدر میں سالوں سے بزنس چل رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایک دکان تھی، دادا ابو نے بنائی تھی پاکستان آنے کے بعد 1950 میں، 51 55 میں، اور اب وہ ایک سے بمشکل 2 دکانیں 3 دکانوں پہ ہے، لیکن اچھا بڑا بزنس ہے، مطلب چل رہا ہے وہاں پہ، لیکن وہ دکان تک ہی محدود ہے. اب جنریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کے اندر. تو آپ کے پاس ان کے لیے بھی کوئی سولوشن ہے یا بڑی آرگنائزیشنس کے لیے آپ کام کرتے ہیں؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. بہت زبردست آپ نے بات کی. اس پہ شروع یہاں سے کرتے ہیں. جیسے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیملی بزنس ہوتا کیا ہے. ایگزیکٹلی. کوئی بھی کاروبار جس کے اندر ملٹیپل جنریشنس کے لوگ ساتھ میں مل کے کام کریں، ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہو، دس از کالڈ اے فیملی بزنس. صحیح. اگر اس کو موقع ملے تو انٹرنیشنلی ایک ماڈل ہے، جو اگر آپ سرچ کریں گے فیملی بزنس کا، ٹرائی سرکل ماڈل. ٹرائی سرکل ماڈل کے اندر ایک ریسرچ میں بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک فیملی بزنس وہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ اونرز ہوں گے، ساتھ میں کچھ امپلائیز ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اونر بھی ہیں، امپلائی بھی ہیں، اور ان کا اسٹیک بھی لگا ہوا ہے، پیسہ بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ بزنس کو جانتے بھی ہیں. تو اٹس اے کمپلیکس ماڈل جو کہ ٹرائی سرکل ماڈل میں ہو سکتا ہے. جوڑیا بازار کی ہم بات کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں پچھلی بات سے کہ یہ 47 میں شاید جوڑیا بازار میں ایک شخص نے، سیٹھ صاحب نے کاروبار شروع کیا. سیٹھ صاحب اب ہے، وہ اس وقت نہیں تھا، اس کو ہے بھی نہیں ہے، اب تو ہے بھی پتہ نہیں. ہاں بالکل یہ بھی. اور وہ پھڈے لڑائیاں چل رہی ہیں ان کی. وہ جو سیٹھ صاحب تھے یا وہ جو صاحب تھے بزنس مین، شاید انہوں نے نہ سوچا ہو کہ یار یہ اگلے 70 سال تک میرا کاروبار کیسے جائے گا. انہوں نے شروع کر دیا. اس وقت معاملات انلاک ڈور اور بہت آسانی سے چیزیں چل رہی تھیں. اب معاملہ آگے بڑھا، اگلی جنریشنز آئیں. اب 2 بھائی آئے، 2 بھائی کے اپنے 2 بیٹے آئے، بھتیجے اور تایا داد والا معاملہ. اب ان کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں. تو اس کی مثال ہم یوں سمجھاتے ہیں کہ اگر ایک باڑا ہے، اس میں ایک ایریا ہے گالا جس کو ہم بولتے ہیں، اور وہ ہے 15 بائی 20 فٹ کا، جس کے اندر آپ 10 گائیں رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اب یہ بتائیے جہانگیر صاحب، ایک باڑا جس میں صرف 10 گائیں رکھی جا سکتی ہیں، اسی جگہ پہ اگر اسی ایریا میں اگر آپ 20 گائیں رکھیں تو بتائیں کیا ہوگا؟ کولیپس ہو جائے گی جگہ. ایسا ہی ہے، ایک دوسرے کو ٹکریں ماریں گے. ہاں وہ ہوگا یہ کہ وہ ایک جو گائے ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو کھجائے گی. ساتھ والے کو لگے گا وہ مجھے مار رہی ہے، وہ اس کو مارے گی، ہلچل مچ جائے گی اور نکل جائیں گے. ایک فیملی بزنس میں بھی چیلنج آتا ہے ایک مرحلے پہ کہ اگر ایکسپینشن نہ کی جائے، ڈائیورسیفائی نہ کیا جائے، نئے ایوینیوز نہ کھولے جائیں، تو وہ جو افراد ہوتے ہیں جو ساتھ میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا، ان میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرا حصہ دوسرا لے رہا ہے، میرا حصہ. حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہو. تو اس کی ضرورت پھر یوں آئی کہ ہم نے جب یہ اپنی فیملی بزنس کنسلٹنگ شروع کی تو اس کے اندر ہم نے پہلے مینٹورس کے پاس گئے. ہم کوئی کام بھی اپنے سینئر سے پوچھے بغیر نہیں کرتے. مینٹورس کے اندر ہمارے پاس دونوں سیگمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس دینی رہنما بھی ہوتے ہیں جو کہ شریعت کو ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، اور بڑے بڑے اداروں کے بڑے ہیں وہ، اور معاشرے میں ان کا بڑا نام بھی ہے، چاہے وہ دارالعلوم کے ہوں، چاہے وہ بنوری سائڈ کے ہوں، چاہے وہ بنوری ٹاؤن کے ہوں، چاہے وہ اشرف المدارس کے ہوں، چاہے وہ احسن العلوم کے ہوں، اور کتنے ہم ادارے کے نام لے سکتے ہیں، جامعۃ الرشید کو. یہ ہمارے بڑے دینی رہنما یہاں پہ ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس پھر کچھ بزنس کمیونٹی کے بڑے الحمدللہ رہنما لوگ موجود ہیں جو کہ کاروبار کو لے کے چل. ہم ان دونوں کے پاس گئے، ہم نے ان سے پوچھا پروفیشنلی طور پہ ایسے کیا کام کیے جائیں جو ایک کاروباری شخص جو جوڑیا بازار میں ہے یا کسی بڑی فیکٹری میں، چاہے فیصل آباد میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں، وہ جو ہے نا ڈیولپ کرے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے اور اپنے بچوں کو ایک اچھا کاروبار دے کے جائے اور بچے بھی اس میں ان ہو جائیں. تو ہم نے سسٹمز بنائے، اس کو ہم فریم ورکس کہتے ہیں، فیملی بزنس کنسلٹنگ. صحیح ہے. وہ ہم نے دینا شروع کی. اس میں ہم ٹریننگز دیتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے 5 اسٹیپس ہیں جو کہ میں آپ کو تھوڑی دیر بتاتا ہوں کس طرح سے ہم انالیسس کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا کہ فیملی بزنس کے اندر ہم چاہے چھوٹی دکان ہو، چاہے بڑا کاروبار ہو، ہم ان کے بڑوں کے ساتھ مل کے، ان کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے باقاعدہ SOPs بنا کے دیتے ہیں، فیملی بزنس سکسیشن پلاننگ کے سسٹمس. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ایک فیملی بزنس چل رہا ہے اور اس کو چلتے ہوئے 50-60 سال 70-80 سال ہو گئے ہیں جی، اور آپ ان کو جو ہے وہ سولوشنز دے رہے ہیں، کنسلٹنسی دے رہے ہیں. لیکن ایک ہے جو ابھی کسی نے آج سے 5-10 سال پہلے ایک کام شروع کیا جی، اور ابھی ریسنٹ اس کا کاروبار ہے. 5-10 سال بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا،
لیکن اگر اس نے شروع کیا ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ایکسپینڈ کروں یا میں اپنی یعنی میں نے تو اکیلے شروع کر دیا تھا لیکن اب میں چاہ رہا ہوں میری جنریشنز جو ہیں یا میرے بھائی میرے بیٹے وہ اس میں لگ جائیں اور ہم اس کو بڑا کریں ایکسپینڈ کریں, تو ان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی کنسلٹنسی ہے یا صرف آپ جنریشنز والے ہی بزنسز کے اوپر کنسلٹ کرتے ہیں؟ کیا کاروباری شخص جو اس نے 10 سال پہلے شروع کیا ہے اس نے یہ ایک ڈاکومنٹ لکھا ہے کہ 50 سال بعد اس کا کاروبار کہاں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کسی نے بھی نہیں لکھا ہوتا شاید. جی یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ویژننگ ہم اسے کہتے ہیں. ویژن, ویئر آر وی ہیڈنگ, ہمیں جانا کا ہے. تو ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی, ہمارے مینٹورز بھی دیتے ہیں, وہ مثال سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آج ہم بیٹھے میں پاکستان کے کس حصے میں؟ کراچی میں. صحیح ہے. ہماری نیت ہے جانے کی اسلام آباد. ٹھیک. ہم جانا چاہتے ہیں کراچی سے اسلام آباد. صحیح ہے. اگر غلطی سے ہم ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں جو گوادر جا رہی ہے تو پرابلم ہوگی نا. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم کراچی سے سفر پہ نکلیں گے تو ہم رستے میں دیکھتے رہیں گے کہ کہیں بے دھیانی میں ہم کسی اور رستے کی طرف تو نہیں جا رہے. تو ہمیں وہ رستہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو ہمیں اسلام آباد کی طرف لے کے جا رہا ہو. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ہمارے پاس یا تو کوئی میپ ہوگا یا مائل سٹونز ہوں گے, ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہوں گے. ایک کاروبار جو آج 2025 میں شروع ہوا ہے یا آج سے 10 سال پہلے 2015 میں شروع ہوا تھا, ضروری ہے کہ اب کی دور میں ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہو جس کو ہم کہتے ہیں ویژننگ کا ڈاکومنٹ. ہم کہتے ہیں روڈ میپ آف دیٹ بزنس, کہ بھائی وہ کاروبار آج سے 50 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا, وہ کیا چاہتا ہے, اس میں کتنی ایکسپینشن ہوگی, اس سے کتنی برانچز ہوں گی. یہ بھی ہم بات کریں انڈیویجول بزنس کی. اوکے, جب ایک شخص آج 2025 میں کاروبار شروع کر رہا ہے اور میری پچھلی بات سے ریلیٹ کیجئے کہ 50 سال بعد اس کا کاروبار کہاں ہوگا, تو پھر ایک روڈ میپ بنے گا. تو ہم اسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں گروتھ کنسلٹنگ کے اندر کہ کس طرح سے اس کا کاروبار اگلے 10 سال تک کہاں تک پہنچے گا, 20 سال تک کہاں تک جائے گا, 5 سال میں کیا ہوگا, اس کو 3 سال میں کیا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم اس کو ایک ڈاکومنٹ بنا کے دیتے ہیں جس کو ظاہری بات ہے کنسلٹنگ ڈاکومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ویژننگ ڈاکومنٹ اس کو کہا جاتا ہے, بزنس کا ایک روڈ میپ کہا جاتا ہے. تو ملٹیپل لوگ مل کے تھنک ٹینک کی صورت میں اس کاروبار کی کنسلٹنگ کر کے اس کو ایک ڈاکومنٹ بنا کے دیتے ہیں. تو اٹس ناٹ اونلی فار وہ کاروبار جو 70 سال کے, ایک نیا کاروبار ایون جو شروع ہونے والا ہے اس کے لیے بھی آپ ان کو کنسلٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے ابھی ہماری رہ گئی ہے, آپ اس پہ بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا میں آگے بتاؤں گا اس کو. تو ایک تو شریعہ کمپلائنس کس طرح آپ ان کو کرتے ہیں جو فیملی بزنسز ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی ہے, وہ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں, پھر ہم اس کو اس کے اوپر لے کر جائیں گے. مزید جو ایک میرے ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہے کہ پیسیو انکم کے اوپر میرے ذہن میں ہے کہ اس کے اوپر ہم کیسے بات کریں گے. لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو فیملی بزنسز ہیں, لازمی بات ہے وہ تو شروع ہو گئے تھے کسی بھی طرح, بیٹھے اللہ نے برکت دی, کام شروع ہو گیا, انہوں نے محنت کی اور محنت کے نتیجہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ اس کو شریعہ کمپلائنس میں لانا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس کیا اسٹیپ فارورڈ ہیں, کیا وے فارورڈ ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ کبھی سوچے کاروبار شریعہ کمپلائنس ہو کیوں؟ مطلب ایک مسلمان اس لیے ہونا چاہیے, یہ ایک بات ذہن میں میرا خیال ہے کہ جی ہاں, تو جو بندہ مسلمان نہیں ہے وہ پھر شریعہ کمپلائنس نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب شریعہ کمپلائنس تو اللہ مسلمان نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک مسکنسیپشن. دیکھیں, شریعہ بیسکلی ایک سسٹم ہے جو کہ کسی بھی چیز کو سسٹینیبل بناتا ہے. صحیح. وہ سسٹینیبلٹی شریعہ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اور شریعہ کیا ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی کے پرنسپلس. صحیح ہے. یعنی کہ جو دین اسلام کے بتائے ہوئے احکامات ہیں اور جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹ کر کے دے دیا, ہمیں کر کے بتا دیا سنت کے ذریعے, اپنی فرمان کے ذریعے سے, اپنے ایکشنز کے ذریعے سے. جب وہ ہم ان کی زندگی سے سیرت سے لے لیں گے اور ہم وہ کاروبار کریں گے تو وہ شریعہ کمپلائنٹ کاروبار کہلائے گا, نمبر 1. ٹھیک. اب یہاں پر اس کو آج کل کی زبان میں کہا جا رہا ہے ایتھیکل اینڈ مورل پریکٹسز. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر کہتے ہیں نا شریعہ کمپلائنس نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ چلیں اس کو یہ کہتے ہیں فی الحال ایتھیکل اینڈ مورل پریکٹسز. جو سسٹم بھی جتنا اچھا آرگنائزڈ ہوگا وہ اتنا زیادہ سسٹینیبل ہوگا. اس لیے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں نام ایسے نہیں لوں گا, لیکن ہماری کراچی میں ایک بہت زبردست پریمیم سویٹس اینڈ بیکرز والا جس نے باہر بڑا بڑا لکھ کے لگایا ہوا 1830 سے وہ کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب اسی طریقے سے ہمارے پاس کتنے ایسے نام بھی ہیں جن کے بارے میں چلیں میں بتا دوں کہ جیسے فلپ کاٹلر کی ایک کتاب ہے پرنسپلز آف مارکیٹنگ, پڑھائی جاتی ہے. اس کے 13ویں ایڈیشن کے اندر مثال دی گئی ہے نرالا سویٹس کی جو کہ لاہور میں تھا. اچھا. اب یہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں اس بک کا, تو اس لیے اس بک کو آپ دیکھ سکتے ہیں, آڈینس دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نرالا سویٹس بہت اچھے طریقے سے چلا, لیکن اس نے کچھ ایسے اسٹیپس لیے جس کی وجہ سے آج وہ اس طرح سے ان نہیں ہے
جس طرح سے ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں اور کتنے برانڈ نیمز ہیں جو اگر میں گنتی کے اگر کچھ لینا چاہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یونائٹڈ کنگ ایک اچھا برانڈ مارکیٹ میں ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں رحمت شیریں اچھا چل رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں حافظ سویٹس ایک ابھرتا ہوا بہت زبردست نام ہے. یہ جو ملٹیپل برانڈ نیمز آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایکسپینشن کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہاں تک آپ کی بات ہو گئی. گڈ, آپ نے بہت اچھا وہ کیا کہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا اسٹیپس تھے جو اسٹیپس انہوں نے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعہ ہے وہ ایک وے یعنی کہ ایک آرگنائزڈ سسٹمز ہیں, ان میں سے ایک سسٹم شریعہ کا سسٹم ہے جس کے تحت آپ کسی کاروبار کو کرتے ہیں. اور دنیا میں کئی سارے سسٹمز ہیں لیکن ہم جو سسٹم دیتے ہیں وہ پروون سسٹم ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے اصحاب نے ایک کامیاب بزنس ماڈل کر کے دکھائے ہیں. یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یا اور بھی یقیناً جن کے نام جانتے ہیں 2 کے بڑے ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سارے ہوں گے جو مدینے کے اندر کاروبار کرتے ہوں گے, اور بعد میں بڑا خود شیخ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا بزنس تھا, اور بھی کئی سارے لوگ ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیٹ آف ڈسپلنس تھے یا انداز تھا کرنے کا, SOPs تھیں, KPIs تھیں جن کو فالو کیا اور وہ اتنے بڑے لیول تک چلے گئے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ جو کریں گے وہ پہنچ جائیں گے وہاں تک, اور وہ آپ بیسٹ اس کا وہ دیتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت جو آپ لوگوں کو یہ کمپلائنس دیتے ہیں ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. بہت زبردست. دیکھیں ہم 5 میجر اسٹیپس ہیں جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کو شریعہ کنسلٹنگ پرووائڈ کرنے کے لیے. صحیح. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں گیپ انالیسس. ٹھیک. جو کرنٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں ہم لوگ وہاں پر اس کاروبار کے اندر جاتے ہیں, ہم جو ہے نا اس کو جانچتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کرنٹ پریکٹسز ہیں وہ کیا ہیں. بس ہم یہ کچھ بھی نہیں کہتے صحیح ہے کہ غلط ہے, ہم پہلے گیپ انالیسس, یہ والنٹرلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہم پہلے گیپ انالیسس کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد اگلے مرحلے پہ پھر بات آتی ہے کنسلٹنگ کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہم جب گیپ انالیسس کر لیتے ہیں, پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے, تو ہم بتاتے ہیں اس طرح سے کنسلٹنگ کر کے یہ پرابلم دور ہو سکتی ہے. آپ کسی سے بھی کروا لیں, خود کر لیں. ٹھیک ہے. پھر تیسری مرحلے پہ اکثر کلائنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کر دیا, اس کا سولوشن بھی بتا دیا, اب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیں, اس کو صحیح کر کے دیں. تو یہ تیسری چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گیپ انالیسز, کنسلٹنگ اینڈ دین ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایگزیکیوشن کے لیے ذہن سازی کرنا. جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے ہم اس کاروبار کے اس ڈپارٹمنٹ کی ماڈلنگ کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا ماڈل بن جائے جو ہم کہتے ہیں کہ مدینے کے دور میں جس طرح سے کاروبار ہو رہے تھے, یا مکہ کے اندر مسلمان جو ایسے کاروبار کر رہے تھے, یا پوری اسلامک ہسٹری کے جو بڑے ہمارے جو بزرگان دین تھے جو کاروبار کر رہے تھے, جو سسٹینیبل ہیں, صحیح. وہ ہونے کے بعد جب وہ ماڈل بن جاتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ, چاہے سپلائی چین, چاہے مارکیٹنگ, جس کے بھی ہم کچھ ایگزامپل دیتے ہیں, وہ کس طرح سے ماڈل بن جائے شریعہ کے ریلیٹڈ. اور پھر آخری ہم پھر کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں. کوچنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی معلومات چاہیے ہم کوچ, پھر ہم خود انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ 5 چیزیں تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اکثر ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے چلے گا. اگر ہم پرووک بتائی ہوئی, مطلب ابھرتی ہوئی یا بہت ریویلنگ قسم کی تصویریں نہیں لگائیں گے تو پھر ہماری لون کیسے بکے گی. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. یہ سوال کیے جاتے ہیں. تو اب اس کا شریعہ کا حل موجود ہے. پھر ہمارے مفتیان کرام, اسکالرز اور پروفیشنلز وہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے پاس اتنے کلیئرلی سیٹ پیٹرنس ہیں وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, ہم چھپاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس لیے دکھاتے ہیں کیونکہ دیکھیں کام 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ شریعہ کنسلٹنگ کا کام بڑا ٹرکی کام ہے, بڑا مزیدار کام ہے. کیونکہ ایک تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کسی کے کاروبار کو شریعہ کے بتائے ہوئے رولس کے مطابق کر رہے ہیں, تو وہ سسٹینیبل ہوگا, تو اس کو بھی فائدہ ہوگا, دنیا آخرت دونوں کا, ہمیں بھی ہوگا, کیونکہ ہم اس کو اچھا راستہ بتا رہے ہیں. صحیح ہے. وہ اچھا راستہ ہم نے نہیں بنایا ہوا, وہ راستہ سیرت میں موجود ہے, کتابوں میں موجود ہے. ہم صرف بزرگوں کو, علماء کرام سے پوچھ کے, پروفیشنل سے پوچھ کے ہم اسے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. ایک بات. ٹھیک. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی شریعہ ٹرکی کیوں ہے. سامنے والا کہتا ہے آج کل کے دور میں تو بغیر غلط کام کیے ہوئے ہم حلال کما ہی نہیں سکتے. تو اب اس کو پھر ہم اس پونی کو توڑتے ہیں, ہم اس مسکنسیپشن کو توڑتے ہیں. نہیں بھائی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, بہت ادارے ہیں جن کی ہم کنسلٹنگ کر رہے ہیں اور وہ بہت ہی زبردست مارکیٹ میں گرو کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ کیچ اپ بہت زبردست بنا رہا ہے, اور وہ شریعہ کنسلٹنگ ہے, وہ شریعہ کنسلٹنگ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اس کے پروڈکٹس بھی اس لیے برکت بھی آ رہی ہیں. ایک گوشت کا بہت بڑا برانڈ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ان پرنسپلس پہ چلا کہ اچھا ہمارے کسائی جو ہمارے بچرز ہوں گے وہ بھی جو ہے نا باوضو ہو کے کر رہے ہوں گے.
اچھا جی ہاں. اور وہ ان کے ریویو, جب ان کے بندے نے مجھے ریویو بتایا تو وہ ہاؤس ہولڈ نے, خواتین نے ریویو دیا کہ آپ کے گوشت میں ہمیں لگتا ہے کہ سالن زیادہ پک جاتا ہے. اچھا. اب آپ دیکھیے, ہم ایک مٹھائی والے برانڈ کے ساتھ الحمدللہ ایسوسیٹیڈ ہیں. دے آر ویری ونڈرفل پیپل, بہت زبردست لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہمارا ایک بن گیا. وہ جو ان کے جو اونر ہیں, انہوں نے ہمیں کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے کاروبار کے اندر ایسا اثر ہو جائے کہ یہ جو ہے نا پوری عالمی معیشت کے اندر جو ہے نا زبردست طریقے سے پھیل جائے, عالمی معیشت میں حصہ ڈال. تو ہم نے کچھ ایسی کوئی ٹریننگس دی, اور ہم نے کہا کیا مٹھائی بنانے والا اپنے کاریگروں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہ یار تم جب مٹھائی بنا رہے ہو تو کوشش کرو باوضو ہو کے بنا لو, پاک صاف ہو کے بنا لو. صحیح. اور جب بناؤ گے تو اس سے کیا ہوگا, وہ اثرات اس مٹھائی میں آئیں گے, وہ مٹھائی پیک ہوگی, وہ مٹھائی انٹرنیشنل جائے گی, اور وہاں جانے کے بعد وہ مٹھائی جو ہے جو بھی کھائے گا اس کے اندر بھی اچھائیاں آ جائیں گی. ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے, ہم وہ کر رہے ہیں. تو شریعہ کنسلٹنگ بڑا مزیدار کام ہے. ٹرکی اس لیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا, ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ ایسے کسی کو فضائل سنائیں گے نا, وہ کہے گا جی بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. جہاں مسائل کی بات آئے گی سامنے والے بولے گا یار یہ بڑا مشکل ہے. تو اس لیے ہمارے جو مفتیان کرام ہیں وہ صرف مفتیز کی حیثیت سے نہیں جاتے, وہ کنسلٹنٹ بن کے جاتے ہیں. ٹھیک. اور کنسلٹنٹ کا بھی میں آپ کو بتاؤں, جو بھی میں نے آپ کو بتایا جی جی, کہ کام شریعہ کمپلائنس کا کیسے ہم لوگ کر رہے ہیں. شریعہ کنسلٹنگ کے کام کے اندر ہم بھی یہ کیا دیکھتے ہیں, ایک ہوتا ہے امپیکٹ, ایک ہوتا ہے نام اور کام. صحیح ہے. اب تھوڑی اگلے میں آپ کو کہتا ہوں, سرفراز خان اگر ایک کام کر رہا ہے اور سرفراز خان یہ کہتا ہے کہ بس میرا نام ہو جائے, میں ہر جگہ چھا جاؤں, مجھے ہی کریڈٹ ملے, ٹھیک ہے, میرے ہی نام ہر جگہ ہے, تو نام جیسے ہی ختم ہوگا کام بھی رک جائے گا. ہاؤ اباؤٹ امپیکٹ اورینٹیڈ ورک. امپیکٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے سے بہتر لوگوں کو اس کام میں انوالو کروں گا. ایگزیکٹلی. اور میں بولوں گا یار گول کرنا ہے نا, تو فوراً سے اپنے سے بہتر بندے کو بال پاس کروں گا, بولوں گا گول کرو یار. ہمارے جتنے بڑے لوگ تھے, جیسے میں نام لینا چاہوں گا عبدالستار ایدھی صاحب, انہوں نے ایک سسٹم بنایا, امپیکٹ اورینٹیڈ کام کیا, تو ان کی آرگنائزیشن کا دیکھے کہاں تک گیا. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے مینٹورز نے ہمیں بتایا, جیسے انڈس ہاسپٹل کی مثال بہت زیادہ دی جاتی ہے, ڈاکٹر عبدالباری صاحب. سے. جی بالکل. اب وہ ہماری جب ان سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے, ہم نے ان سے بہت زیادہ انسپریشن حاصل کی ہے, کیونکہ لوگوں کو ابھی ان کی ہسٹری, ان کی جرنی نہیں پتہ. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں جی انڈس ہاسپٹل کورنگی میں بن گیا تو کیا ہوگا. ارے بھائی یہ دیکھو انہوں نے کیا سوچ تھی, اور جب انہوں نے شروع میں بنایا, اور اللہ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ویژننگ کی اس پروسیس کی, اور ویژن ڈاکومنٹ بنایا, اور وہ ویژن ڈاکومنٹ بنا کے, اور اس کے بعد کس طریقے سے وہ نام ابھی میرے ذہن میں سارے گھوم رہے ہیں کہ وہ جو پوری ٹیم تھی, اور انہوں نے انڈس ہاسپٹل کا ویژننگ ڈاکومنٹ بنایا, اور آج انڈس ہاسپٹل دیکھیں 16 سے 17 پوری انسٹالیشن پوری لے کے چل رہے ہیں پاکستان میں. ایگزیکٹلی. اب یہ کیا تھا, امپیکٹ. اچھا اب ایک میں اور چھوٹی سی بات بتاؤں, دو آرگنائزیشن ہیں, فرض کیجئے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ایک فرض کیجئے کہ کوئی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے. ان دونوں کے ساتھ اگر ہم کہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ایک ہی شخص کا نام جڑا ہوا ہے, اور اس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ایک نام, لیکن دیکھیں سسٹم اور نان سسٹم کا ڈفرینس یہاں پہ آتا ہے کہ اگر اس پولیٹیکل پارٹی سے ہم اس بندے کا نام ہٹا دیتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی کچھ بھی نہیں رہتی, لیکن جو آرگنائزیشن ہے نا, فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے نا, وہ چلتی رہے گی. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹائپ آف امپیکٹ. سسٹمس پرسن ڈپینڈنٹ نہ ہو. ٹھیک. تو شریعہ کمپلائنس سب سے بہتر سسٹم بنا کے دیتی ہے. کیا ایک والد اپنے بیٹے کو کاروبار میں لے کے آیا, اگر سسٹم بنا ہوا ہے نا شریعہ کے مطابق, تو والد لکھے گا کہ جائیداد کا کیا ہوگا, یہ کاروبار کس کا ہے, اور اس کے بعد وہ کاروبار آگے بڑھتا رہے گا. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں بالکل حقیقتاً. ہمارے آفس میں, دفتر میں ایک صاحب آئے بڑے ہی غصے میں. اچھا. اور انہوں نے یہ کہا میں 17 سال سے اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں انوالو ہوں, میں نے دن رات ایک کر دیا, خون پسینہ لگا دیا, اور کاروبار کو ایکسپینڈ کر دیا. ہمارے والد نے پچھلے ہفتے کسی بیان میں یہ سن لیا ہے کہ کاروبار جو ہے نا وہ بچوں میں بانٹ دو, اور پچھلے 2 دنوں سے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بس بیٹھو تم دونوں بھائی, اور میں کاروبار کو بانٹ دوں. وہ کہہ رہے جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ تو کاروبار میں کبھی آیا ہی نہیں ہے, یہ کون سی شریعت ہے؟ اچھا.
क्वेश्चन उठा रहा है वो भी बादशाह बंदा था लेकिन गुस्से में था. वो कह रहे 17 साल मैंने एक शख्स ने कारोबार में लगाया और आप कह रहे हैं भाई ये तुम्हारा इसमें आधा है और जिसका जो तुम्हारा भाई है ठीक है लेकिन उसने कोई अभी तक किया नहीं का. तो मुफ्ती साहब ने फिर अगला सवाल किया तो वो बंदा चुप हो गया. मुफ्ती साहब ने कहा अच्छा ये बताओ कारोबार है किसका? तो कारोबार तो अब्बा का है. एग्जैक्टली. तो अब यहाँ पर अगला फिर सवाल आया तुमसे ज़्यादा मेहनत तो उनकी है. उनकी तो है लेकिन असल बात ये है कि तुमने जो एक बेटे ने जो कारोबार के अंदर काम किया है वो बेटे की हैसियत से किया है, एम्प्लॉय की हैसियत से किया है, पार्टनर की हैसियत से किया है. अगर ये लिखत पढ़त नहीं है तो फिर फड्डा है, फिर लड़ाई है, फिर कन्फ्लिक्ट है. एक और मिसाल लीजिए हमारे पास है एक नौजवान आके बैठा. उसके वालिद बहुत गुस्से में थे और नौजवान को हमारे ऑफिस में भेजा. वो नौजवान आके बैठा और नौजवान के ऊपर साबित हो गया था कि उसने अपने प्रोडक्शन एरिया से कुछ बड़ी एसिड्स जो है ना वो उसने बेच दिए थे. अच्छा. अब्बा की नॉलेज में लाए बगैर. तो अब्बा ने कहा कि भाई इससे पूछें समझाएं इसने ये क्यों किया. तो जब हमने उससे पूछा तो उसने ये कहा कि भाई ये सब मेरा ही तो है, अब्बा मरेंगे तो मुझे तो मिलेगा. इस वजह से उसने वो चोरी कर ली और वो कह रहे सो वट मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम शरिया से दूर हैं. एग्जैक्टली. तो मैं अगले सवाल पे आने से पहले यहाँ पे इसको यूँ कंक्लूड कर दूँ कि जब हम कारोबारों में जाते हैं तो हम वहाँ पर जाके पहले एनालिसिस करते हैं कारोबार की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, उसमें कोई मुआहदा है कि नहीं. और बहुत दिल दुखता है ये कहते हुए कि हमारे इतने घराने ऐसे हैं जो कारोबार कर रहे हैं लेकिन लिखत पढ़त नहीं है. ऐसे ही है. और उसके नुकसानात भी उठा रहे हैं बेइंतहा. आप सही कह रहे हैं. मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि बहन भाइयों ने आपस में, बहन ने पैसा दे दिया भाई को कि फिक्र नहीं करो जब मेरा कारोबार चल जाएगा मैं तुम्हें इसके आधा हिस्सा दे दूंगा और फलां हो जाएगा. अब भाई जो है वो कमाए चले जा रहा है और भाई ये कह रहा है कि भाई ये तो मेरी तनख्वाह है, मैं तो मेहनत करता हूँ, तो मैं अभी प्रॉफिट तो जनरेट ही होना शुरू नहीं हुआ, अभी तो जनरेट होगा तो मिलेगा. उस बहन के बच्चे बड़े हो गए. उनके जो दामाद थे बेटे थे उन्होंने कहा अरे मज़ा ले गए मैं यहाँ पे तो हमारे पैसे से कारोबार कर लिया, हमें कुछ मिल नहीं रहा, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही. अब वो जो रकम उन्होंने ली थी वो भी दे दी. लेकिन उनका कहना ये है कि ये तो तुमने असल रकम दी है ना मुझे, इतने अरसे तो तुमने प्रॉफिट भी बनाया है, वो कहाँ है? वो तो आया ही नहीं. ये तो तुमने जिससे काम किया तो. और फिर वो एक दरार पड़ गई, घरों में नफरतें और वो मिलना जुलना, और तुम मेरे पास तुम उसके पास नहीं आना. जिन्होंने एक दूसरे पे फिदा थे, पैसे तक देने के लिए तैयार थे, शक्लें देखने के रवादार नहीं रहे. तो वो अल्लाह ताला ने कुरान में जो लिखने पढ़ने के हवाले से तफसील से आयत बयान की है वो एग्जैक्टली आपकी बात दुरुस्त है. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि जी हम पहले मरहले पे जो है वो वॉलंटियरली एनालिसिस करते हैं, गैप्स देखते हैं. दूसरे मरहले पे हम उनको कंसल्ट करते हैं. तीसरे मरहले पे आपने कहा कि एग्जीक्यूशन या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मरहला आता है, उनको ट्रेनिंग करते हैं. चौथे मरहले पे हम खुद हम मॉडल बनाते हैं. पाँचवें पे हम खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जनाब हम किस तरह आपको करेंगे. मैं कह रहा था कि AI के आने के बाद से, डीप सीक के आने के वगैरह वगैरह, सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लाउड वगैरह, उनके बाद से आपको नहीं लगता कि अगर एक शख्स कोई भी बंदा है वो अपना बिज़नेस कर रहा है, पहले से कर रहा है या भी करना शुरू किया है, तो वो ChatGPT के AI के ज़रिए से मार्केट गैप निकाल ले और वो ये भी देख ले कि जी मुझे कंसल्ट करो कि मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, और ट्रेनिंग भी यानी वो उसको ट्रेन भी करेगा, बताएगा भी कि स्टेप बाय स्टेप भी बता देगा कि क्या होगा. तो उसके आने से आपको नहीं लगता कि आपके इस पूरे जो आप मेहनत है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. ये तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अहम आपने बात की. AI एक इस वक्त बहुत बड़ा बैलून बनता जा रहा है जी. हम हकीकत तौर पर समझ नहीं रहे. हम ऑडियंस की रहनुमाई के लिए सिर्फ एक देखें सिंपल तरीके से समझते हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तख्लीक बनाई और वो है इंसान, उसमें है इंटेलिजेंस, एंड दैट इज़ कॉल्ड रियल इंटेलिजेंस. रियल इंटेलिजेंस आए. रियल इंटेलिजेंस ने एक काम किया और उसने एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा गीगो, GIGO, गीगो यहाँ पर है. वो जो गीगो है बेसिकली गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर. सही, ठीक है. आपको पता होगा कंप्यूटर का असल नाम गीगो है. ये गीगो जो बनाया, कंप्यूटर बनाया, तो इसके बाद रियल इंटेलिजेंस ने क्या बनाई? एक बनाई, इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सही है, ठीक है, जो कि रियल इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकती. तो AI का जो अगला स्टेप आ रहा है, जिसके बारे में अगर आप गूगल करें या AI से ही पूछें, तो वो कहता है कि तकरीबन 2029-30 तक आ जाएगा. दैट विल बी प्रोजेक्टेड है, दैट विल बी AGI,
آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. صحیح. یہ انسانی انٹیلیجنس ریئل انٹیلیجنس کے برابر ہوگی, اور یہ AGI آ کے خود بخود بنائے گی پھر ASI آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس, جس کے بارے میں وہ ٹرمینیٹر اور ساری موویز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ریئل انٹیلیجنس کو ایلیمنیٹ کر دے گی. صحیح ہے. تو وہ تو ہم جا رہے ہیں, وہ تو جب ہو. فی الحال بھائی بات بڑی سمپل سی ہے, جی. ہم AI کو اپنا ماسٹر بنا رہے ہیں یا ہم اپنا سب آرڈینیٹ بناتے ہیں. میرا بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے بولا بابا یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے لے آئیے گا, میں نے جو ہے نا ایک اسپیچ لکھوائی ہے. میں نے کہا دیکھیے, تو میں نے کہا بیٹا کیسے؟ اس نے کہا میں نے AI کو کہا, AI نے مجھے لکھ کے دیا. وہ ٹول یوز کرتا ہے چیٹ GPT. صحیح. تو میں نے کہا بولا آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنا باس بنا دیا, کیونکہ آپ نے اس کو کہا مجھے لکھ کے دو, اس نے لکھ کے دیا. اب جو اس نے لکھ کے دیا اس پہ چل رہے ہو. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کے اس کو دو اور بولو اس کو صحیح کر کے دو. صحیح ہے. تو اس میں فرق آ گیا. ایگزیکٹلی. ایک ہے نیا جنریٹ کرنا اور ایک ہے بالکل اس کو بلینک ہو کے دے دینا. اب میں اپنی انٹروڈکشن میں شاید میں نے بتایا یا نہیں کہ میں پڑھاتا بھی ہوں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ ہوں. ہمارے ٹریننگ لیکچرز بھی ہوتے ہیں. تو میرا انٹریکشن بہت زیادہ جین زی کے ساتھ ہے, میں ینگسٹرس کے ساتھ ہوں. آج صبح بھی میں ایک کورس ہے کریٹیکل تھنکنگ, میں وہ پڑھا کے آ رہا ہوں. ان نوجوانوں کو جب میں یہ کہتا ہوں اپنے اسائنمنٹس کرو, تو وہ شاید اب وہ خود کہتے ہیں مجھ سے ملنے سے پہلے وہ یہی کرتے تھے, ٹاپک ڈالتے تھے, AI ان کو بنا کے دیتا تھا. اب وہ خود اپنے لیے کر رہے ہیں, وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس کو صحیح کر کے دو. اس دونوں اپروچ میں فرق ہے. اب ایک کاروباری شخص جو کہ عمومی طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جوڑیا بازار اور جب اس کی بات کریں گے یا ایون بڑے بڑے فیکٹریز کی بھی, ہر کوئی AI کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ AI کو ٹرین کرتے رہیں. ابھی لوگوں کو ٹریننگ دینا نہیں آتی, ابھی لوگوں کو نہیں پتہ GPTs کیسے بناتے ہیں. کچھ نام ہیں جو کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں بناؤ, لیکن بھائی ابھی AI بہت غلطیاں کر رہے ہیں. مفتی GPT بنی ہے ایک, ہم نے اس سے سوال کر لیا, اس نے الٹے سیدھے جواب دیا, ہمارے مفتیان کرام نے سر پکڑ لیا, بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی ایپ ہے الحمدللہ, اسلام کی بہت خدمت کر رہی ہے وہ ایپ, اور لوگ قرآن بھی بہت پڑھ رہے ہیں. ہماری ملاقات ہوئی ان سے پچھلے 2 ہفتے پہلے. انہوں نے کہا کہ ہم نے AI کے اوپر کافی کام کیا. صحیح. اور انہوں نے مجھے بتایا, مجھے بہت اچھا لگا. دیٹس اے ونڈرفل اپروچ اینڈ ایکشن فرام دوز گائز. پوری ٹیم, اس کے اونر کو بھی اس کا اجر جائے گا, اور یہ سسٹم بن رہا ہے امپیکٹ. لیکن ایشو کیا تھا, جب ہم نے اسے اپنے آفس میں بیٹھ کے, ہمارے مفتیان کرام نے اس کو ذرا چیک کیا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے, ابھی اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. تو آپ اگر اپنے AI ایجنٹ کو, چیٹ GPT, گراک یا ڈیپ سیک یا جیمنائی کو اگر آپ کہیں گے نا میرا یہ کاروبار ہے, میرے اتنے بچے ہیں, تم بتاؤ تم جو ہے نا میں کاروبار کو سکسیسن پلاننگ کیسے ڈالوں, تو وہ آپ کو جو ہے نا دوسرے کلچر کنٹیکس کے طریقے کچھ اور ہی لے جائے گا. اور آپ گوگل میپ کی طرح ایسی جگہ پہ جا کے رکیں گے جہاں آگے پوری دیوار ہوگی اور اس پہ لکھا ہوگا دیوار گندی کرنا منع ہے. ٹھیک. اچھا, ابھی بات ہو رہی تھی فیملی بزنس کے اوپر, تو آپ نے بتایا کہ آپ کی اچھی خاصی انٹریکشن ہے جین زی سے, اور یقیناً وہ ان میں بہت سارے وہ بچے بھی ہوں گے کہ جن کے بزنسز چلے آ رہے ہیں. لیکن میں خود بھی پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یار ہمیں یہ نہیں کرنا, جی یہ کام نہیں کرنا. اور اس کی ایک بڑی وجہ ان کا نئی پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرنا یا اپنے کاروبار کو ڈیجیٹائز کرنے کی طرف جانے کی سوچ اور اوپننیس کہ ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں, یہ کریں گے. اور جو ان کے بڑے ہیں وہ کیونکہ انہوں نے ایک محنت کر کے پورا, یعنی وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے کہ فلاں چیز خرید لو, فلاں سافٹ ویئر لگا لو, اتنے لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے, اتنے لاکھ کا آ رہا ہے, یہ لگا کے دیکھنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں بھائی ایسے نہیں ہوتے تھے کام سارے, کہ کچھ بھی پیسہ اتنی آرام سے تھوڑی آیا ہے, پیسہ بڑی محنت سے آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ابھی تک وہی 1970 اور 60 والی دہائی میں ہی چل رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ کام اسی طرح چلے گا, گلے پہ بیٹھو اور دراز کھولو, گلے میں پیسے ڈالو, گلے لو, پھر آخر میں اس کو گنو, گن کے ہاں بھائی یہ ہو گیا. اور ہم کہتے ہیں بھائی گلے پہ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو POS لگا دو, کیمرہ لگا دو. تو یہ آپ کو لگتا کہ اب اس وجہ سے بھی ایک گیپ ہے جو جین زی اپنے فیملی بزنسز کو اڈاپٹ نہیں کر رہی, اس کی وجہ یہ جنریشن گیپ بھی ہے؟ بالکل. اچھا, اب اس میں 2 پوائنٹس بڑے ہیں بتاؤں. شاید میں ابھی کوئی ایک ایسی بات کروں جو شاید میں خود بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گا. میں ان نوجوانوں کو جین زی بولنا ہی نہیں چاہتا. اچھا.
میں سمجھتا ہوں ہم نے بول بول کے جو ہے نا ایک الگ پرسیپشن بنانا شروع کر دی ہے. جین زی کچھ نہیں کر سکتی, جین زی کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم نے غیر ارادی طور کے اوپر زبان پہ بہت زیادہ چڑھا دیا ہے اور ہم اپنے حساب سے کر صحیح رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہادیب صاحب, ہم جب ایک سوچ پہ آ جائیں گے نا کہ یار نوجوان کچھ کر ہی نہیں سکتے, تو ایک بات بتائیں, کون سا سینئر ایسا ہے جس کو یہ نہ لگا ہو کہ اس کا جونیئر کچھ نہیں کر سکتا؟ صحیح بات ہے. وہ جو 47 میں کاروبار جس نے شروع کیا تھا, اس کو سب یہ لگتا تھا میرا جونیئر کچھ نہیں کرتا, یہی کرے گا. مطلب آج بھی الحمدللہ ہمارے یہاں پر فیملی اورینٹیڈ سوسائٹی ہے نا, ہے. ہمارے کلچر کی خاص بات کیا ہے, فیملی اورینٹیڈ ہے. مطلب آپ ایک بات بتائیں, میں الحمدللہ USA میں رہا ہوں, میں تنزانیہ میں گیا, ہم اور جگہوں پہ گئے. میں نے پاکستان میں ایک چیز یہ نہیں دیکھی ابھی تک کہ کسی خاتون کو آپ نے روڈ کے اوپر ٹائر چینج کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہاں تو مشکل نہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں ہم اس سوسائٹی کا حصہ. اچھا, کسی خاتون کو ہم نے کوئی فلیٹ کے نیچے کین اٹھا کے پانی کے اوپر لے جاتے ہوئے کبھی دیکھا؟ نہیں. ہمیشہ کوئی قریب کا لڑکا کہے گا آنٹی چھوڑے میں اٹھا لوں. ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں جس کے اندر ہم اپنا سگنل چھوڑ کے آگے جاتے ہیں, شیشہ اتار کے کہتے ہیں وہ بھائی اسٹینڈ اٹھا لے ہیں, یا باجی دوپٹہ اٹھا لو. مطلب ہم اتنا کیئر کرنے والے ہیں. تو فیملی بزنسز کے اندر بھی کیئرنگ اپنی جگہ ہوتی ہے. اس کیئرنگ کے چکر کے اندر جو ہے نا ہم پورے وہ گایوں والا حصہ بنا دیتے ہیں کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں ورڈ بالکل ٹھیک ہے, میں بھی یوز کرتا ہوں, لیکن ہم نے بہت زیادہ جینزی, تو ایک تو ہم اس سے تھوڑا سا دیکھیں کہ کیوں بھائی جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو ہم نے سیل فون کی دنیا میں ریز اپ کیا ہے. ان کی سوچ ذرا سی ڈفرینٹ ہے. ہمیں ان کے معیار پہ ان کے مزاج کے مطابق سسٹمز بنانے پڑیں گے اور ان کو موقع دینے پڑیں گے. اس کے اندر میں آپ کو ایک تو یہ مثال دے دوں, گوگل کے اوپر یہ انٹرنیٹ پہ ایک میں نے تصویر دیکھی, دیوار کے اوپر ایک ساکٹ ہے الیکٹرک کا جو کہ 2 والا ہے, ڈن, اور ایک ابا غصے میں کھڑا ہوا ہے جس کا سر ایک پلگ ہے جس کے اوپر 2 پن نکلی ہوئی ہیں, سینگ کہہ لیں چلیں 2 پن ہیں, اور وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم اس کے اندر کیوں نہیں فٹ ہو رہے, اور بیٹا جو ہے نا وہ 3 پنوں والا پلگ والا. پوائنٹ سمجھا؟ صحیح. یعنی فادر جو ہے وہ جس سسٹم کے اندر آسانی سے فٹ ہو سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تم فٹ ہو, حالانکہ بیٹے کی کیریکٹرسٹک کچھ اور ہیں, وہ 3 پن کا ہے, وہ 3 پن کا بیٹا ہے. اب ہمارے پاس ایک مثال ہے, ہم کنسلٹنگ کر رہے تھے ایک کاروبار کی, اور وہاں پر ہمیں ایک سیٹ صاحب نے بلایا ہوا تھا. ٹیکسٹائل کی بڑی فیکٹری تھی, گراؤنڈ +2 کی فیکٹری تھی. وہاں پر ہم بیٹھے تھے, مفتی صاحب بھی ساتھ تھے. ان صاحب نے ہمیں کہا کہ یار وہ میرا بیٹا کاروبار میں آ نہیں رہا. اچھا, تو پلیز سرفراز صاحب, کیونکہ آپ نوجوانوں سے ملتے ہیں اور آپ کنسلٹنگ کرتے ہیں, کوچنگ کرتے ہیں, تو آپ ذرا اس سے بات کریں. میں اس نوجوان سے ملا تو ذرا سمجھیے کمیونیکیشن گیپ اور جنریشن گیپ. وہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے ابا نے UK بھیجا, MBBS اور ڈاکٹر کی پڑھائی کروا رہے تھے, آدھی سے زیادہ میری پڑھائی ہو گئی تھی. یہاں پر ابا کو ضرورت پڑی, ابا کی طبیعت تھوڑی سی کمزور ہوئی, ابا نے کہا پڑھائی چھوڑ کے ادھر آؤ اور اب یہ فیکٹری سنبھالو جس کے اندر وہ ہوزری کے کچھ آئٹم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا بنیانے اور جو ہے نا شارٹس وغیرہ بنا رہے ہیں. اس کا کہنا یہ تھا کہ میں بن رہا تھا ڈاکٹر, MBBS کی پڑھائی کر رہا تھا, اب ابا مجھے کہہ رہے ہیں ادھر آ کے بنیانے سے ہوں, میں کیوں آؤں؟ اب یہ ایک ریئلٹی ہے نا. بالکل ایسے ہی. اب یہاں قصور اس بیٹے کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ اس بزنس مین کا ہے. اس نے کوئی ویژن نہیں بنایا ہوا تھا. دیکھیں اب جب ہم اپنی بات کو سم اپ کریں گے نا, تو جہاں سے شروع کیا تھا نا اسی طرف جائیں گے کہ ہم کراچی سے اسلام آباد جا رہے تھے. تو ایک کاروبار کا بھی کوئی ویژن ہوگا نا کہ آج سے 50 سال بعد کہاں جائیں گے. ایگزیکٹلی. اسی طرح سے شریعہ کمپلائنس کا بھی ویژن یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے آخرت میں جائیں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے اچھی جگہ جانے کے لیے. ایسا ہی ہے. اس لیے ان سسٹمز کو بنانا ضروری ہے. اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں جن میں کیپیبلٹی بہت ہے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اس کے لیے ہم کچھ ٹریننگس کرواتے ہیں, جیسے ہم نوجوانوں کی ریٹریٹ کرواتے ہیں, ہم لوگ فادر اور بیٹے کی بانڈنگ کے اوپر ایک ورک شاپ کرواتے ہیں. اچھا. ہم بھائیوں کو آپس میں گیپس دور کرنے کے لیے سیشنز کرواتے ہیں. اس کے اندر ظاہری بات ہے تھوڑی سی انفارمل باتیں بھی ہوتی ہیں, فارم ہاؤس میں بھی رکتے ہیں. تو ایک فن اینڈ انٹرٹینمنٹ ایک ہماری کمپنی ہے, اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں, جیسے ٹریننگ, مینٹورشپ اور انٹرٹینمنٹ, تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے ٹرینمنٹ. اچھا, trainment.pk, ٹریننگ, مینٹورشپ اور انٹرٹینمنٹ. تو اس میں ٹرینمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ آفیشیلی کارپوریٹ کے بھی نہیں بنتے اور بہت زیادہ ہم اسکالسٹک باتیں بھی نہیں کرتے.
بلکہ ہم سینٹر کا ایک فلیور لے کے آتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے ہم نوجوانوں کو بڑوں کے قریب کریں اور بڑوں کو آپس میں جوڑیں, نوجوانوں کے قریب کریں. دس از دا وے وی کین انوالو اوور یگسٹرز ان دا بزنس, لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اصل بات یہ ہے. اچھا سر, ایک جملہ اگر آپ سے میں کہوں کہ فیملی بزنس اس وقت ختم نہیں ہوتا جب منافع رک جاتا ہے, بلکہ فیملی بزنس اس وقت ختم ہوتا ہے جب کیا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. فیملی بزنس دیکھیں چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. فیملی بزنس اس وقت ختم ہوتا ہے جب ڈیش. اب یہاں سے میرا پی ایچ ڈی شروع ہو جاتا ہے اصل میں. اچھا, جی ہاں, کیونکہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں مینجمنٹ سائنسز میں, اور میرا جو پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے, کی فیکٹرز ان میکنگ اے فیملی بزنس سسٹینیبل اکراس جنریشنز. یعنی ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ کاروبار اگلی جنریشن میں جائے گا. تو دیکھیں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. اچھا, ہاں, ہم ایسے سم اپ نہیں کر سکتے. ہر سسٹم کی اپنی کچھ ڈائنامکس ہیں. ایک کاروبار کی ہم کنسلٹنگ کر رہے ہیں, بہت زیادہ دین اورینٹڈ کاروبار ہے, اور انہیں جو بڑے کام کرنے والے انہوں نے کہا میرے کاروبار میں میری فیملی کے وہی لوگ آئیں گے جو حافظ بن کے آئیں گے. اب یہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے. اب عام حالات میں تو بڑی اچھی لگے گی, لیکن کیا بزنس کے لیے صحیح ہوگی؟ یہ اہم بات ہے. اور کب تک چلے گی؟ دوسری بات, ایک کاروبار ہے, ہم اس کی کنسلٹنگ کر رہے ہیں, وہ کوئی بہت ہی زیادہ پل کے ادھر اس پار کا کاروبار ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے کاروبار کے اندر تو اس پل آپ جو ہے وہ ملیر اس کو کورنگی ندی کو کہہ رہے ہیں. بس بھائی یہ جو پل ہے نا جو ہمارے ذہنوں کا پل ہے, یا جو پل کے اس پار والا, آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تمہاری سوچ ہوگی والا چکر ہے ہماری سوچ ہوگی. میں پل کے اس پار والی یونیورسٹی کے اندر ایک میں نے سروے کرایا, اور میں نے یہ پوچھا کہ آن این ایوریج آپ کی پاکٹ منی پر ڈے کی کتنی ہے. جاندے بھائی آپ کے خیال میں کیا جواب آیا ہوگا؟ ایک اسٹوڈنٹ جو بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی آن این ایوریج ایک دن کی پاکٹ منی کتنی ہے؟ سر اللہ ہی جانتا ہے. کوئی بیوروکریسی میں ہوگا, ابا فوج ووج میں ہوں گے, کہیں پھر بھی کوئی بزنس ہوگا, لیتا ہوگا کوئی 25-30-50 ہزار روپے تو لے لیتا. میں پر ڈے کی بات کر رہا ہوں. پر ڈے والے ایسے بھی ہیں ویسے, میرے تو خیال ہے کہ جو لے لیتے ہوں گے. تو اب اندازہ کیجئے کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں بی بی اے کے اسٹوڈنٹ والا, ٹھیک ہے, جو عام حالات ہے, مطلب میں یوں اس فریم آف ریفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ عام حالات میں ہم کہتے ہیں نوجوان ہے, اس کا ماہانہ اخراجات کتنے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اگر فرض کیجئے اس کا پر ڈے 1000 روپے بھی خرچہ ہو رہا ہے, تو 30,000 روپے اس کا خرچہ ہو, ٹھیک ہے. تو اب جب مجھے بتایا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ, مجھے ایوریج ہم نے نکالی, تو تقریباً 9,000 روپے پر ڈے ایک اسٹوڈنٹ کی نکل گئی اس جگہ کے اوپر ہے ایوریج. تو اس کا مطلب ہے 3 لاکھ روپیہ آلموسٹ وہ تو اب وہ جو 3 لاکھ روپے اس کو ابھی پاکٹ منی کی مد میں مل رہے ہیں, آپ کے خیال میں اس کے لیے مہنگائی کا ریفرنس دوسرا نہیں ہوگا؟ مطلب وہ جب برگر خریدنے جائے گا تو کیا وہ سوچے گا کہ یار انڈے والا کھانا ہے, انڈے والا برگر اور انڈا نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ گیپس ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. تو ہم جب اس کاروبار کے اندر کنسلٹنگ کر رہے تھے, وہاں کی ڈائنامکس کچھ اور تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے آپس کا ٹرسٹ, بھروسہ اور لکھت پڑھت. صحیح ہے. اگر لکھت پڑھت نہیں ہوگی تو پرابلم آئے گی. ٹھیک ہو گیا. میں آج ادھر آ رہا تھا, آپ نے مجھے کچھ چیز لکھ کے بھیجی. جی جی بالکل, میں نے بھی آپ کو لکھ کے بھیجی, ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی, اس کے بعد ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی. اس سے پہلے لکھت پڑھت نہیں تھی تو میں نہیں آیا. وہ آپ کو اس کا بھی میں نے جواب دے دیا. صحیح ہے. اچھا سر, کچھ ریپڈ فائر ان کے بھی ہو سکتا ہے, شاید آپ کے پاس ایک اس میں جواب نہ ہو, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اگر ایک لفظ میں اس کو جواب دیں کہ کامیاب فیملی بزنس کے لیے کوئی ایک لفظ ہے آپ کے پاس کہ یہ ہونا چاہیے. ویسے آپ نے بتا دی شاید ٹرسٹ اور لکھت پڑھت بہت امپورٹنٹ ہے. کامیاب فیملی بزنس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جب اپنی فیکٹری میں داخل ہونا تو وہ پھر رشتہ دار نہ رہیں کہیں پر بھی, یعنی کہ دکان میں بھی, دکان مطلب دکان یا فیکٹری. جب اپنے کاروبار میں داخل ہوں تو پھر باپ نہیں ہوگا, بیٹا نہیں ہوگا, وہ ڈائریکٹر یا جی ایم ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بڑی پوزیشن کے اوپر ہو اور اس کا جو نوجوان کا چچا ہے وہ اس کو جواب دے. تو سسٹم بنانا پڑے گا اور کوئی استثنا نہیں ہوگا, ورنہ وہ کامیاب فیملی بزنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بزرگ نسل کی سب سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں. اور بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بزرگی اور ایک ہوتا ہے بوڑھا. صحیح ہے. تو ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو شخص عمر میں بڑا ہے نا, وہ سامنے والے کو فوراً کہتا ہے میاں تمہاری تو اتنی عمر نہیں ہے جتنا ہمارا تجربہ ہے. اچھا, جین زی کی سب سے بڑی طاقت, یا جین زی آپ بول رہے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کی سب سے بڑی طاقت آپ کے خیال میں کیا ہے ان کے کہ ان کے پاس ان کے بڑے موجود ہیں. اچھا, یہ ان کی طاقت ہے, یہ سمجھنا چاہیے ان کو. یہ ان کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ایک سپروائزر بہت زبردست, انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی, ڈاکٹر شمسی صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ
کاروبار میں اس وقت 2 بڑے بڑے ویریئنٹس ہیں. ایک ہے ایکسپیرینس پارٹنر اور ایک ہے نالج پارٹنر. ایکسپیرینس پارٹنر کو, جس کو ہم بزرگ کہہ رہے ہیں, ضرورت ہے اس وقت نالج پارٹنر کی, اور نالج پارٹنر کو سمجھنا ہے کہ ایکسپیرینس پارٹنر کیا ہے. ایک مووی تھی جیمس بانڈ کی, اس کا ایک بڑا زبردست سین تھا جس میں ایک بوڑھا یا ایجڈ سینئر جیمس بانڈ آ کے بیٹھتا ہے اپنی کیو برانچ والے کے ساتھ, اور کیو برانچ کا ینگ لڑکا آئی ٹی کا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ ایک دم سے حیران ہو کے کہتا ہے کہ تم اتنے ینگ ہو کے میرے ایسے سینئر بندے کو کنسلٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہو, سپورٹ دینے کے لیے. تو جو نوجوان تھا اس نے بولا کہ ہم اب نئے نئے ٹیکنالوجی اور ٹولز بنا رہے ہیں. تو جب جیمس بانڈ نے کہا کہ تمہارے پاس جب اتنی نالج ہے تو تم خود کیوں نہیں فیلڈ پہ جاتے؟ وہ کہتے ہیں ہم ٹولز بنا رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ ان کو استعمال کدھر کرنا ہے. تو یہ تجربہ ہے نا, یہ بتائے گا کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کدھر کرنا ہے, اور ٹیکنالوجی والوں کو چاہیے کہ پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر آپ لیگیسی کہیں, کسی بھی کاروبار کی لیگیسی ہوتی ہے تو وہ ایک اگر میں کہوں کہ جملے میں بیان کریں کیا ہوتی ہے؟ بولتے نا یار ہماری لیگیسی ہے, ہم چلے آ رہے ہیں. میرے خیال سے 1880 سے آپ نے بتایا, 1820 سے شاید ان کا ایک اس طرح کئی بزنس ہوں گے, تو کیا آپ کہیں گے؟ امپیکٹ ہے نا, اثر, اس کا معاشرے کے اوپر اثر. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل سی بات, اگر ایک کاروبار میں 500 امپلائیز ہیں تو آپ ان 500 کو ملٹی پلائی کریں جو گھر میں ان کے افراد موجود ہیں. کم سے کم بھی ایوریج ہاؤس ہولڈ 5 بندے ہیں, تو جب آپ ملٹی پلائی کریں گے تو یہ 500 جو ہے نا 2500 بن جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو جو کاروبار ہے نا وہ صرف 500 کو نہیں چلا رہا, اس کاروبار کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2500 سولز اور جسم اور روحوں کو چلا رہا ہے. 2500 انسان جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے اس کاروبار سے, رزق حاصل کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں لاہور میں ہوتے ہیں, اور ہمارے کاروبار کی شریعہ کنسلٹنگ میں ہماری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یعنی اوروں کی. تو مفتی مغربی صاحب ہیں, انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کی ہمارے ہی کلائنٹ کے پاس بیٹھ کے, کہ آپ یہ جو حضرات مل کے کام کر رہے ہیں نا, آپ لوگ کے ساتھ مثال کے طور پہ 2500 لوگ جڑے ہیں, آپ نے آپس میں سسٹم نہیں بنایا, اگر آپ لوگوں نے کوئی بلنڈر مار دیا وہ 2500 جو ہے ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ ہے لیگیسی کاروبار کی. یہ نہیں ہے لیگیسی کہ جی میرے جو ہے نا وہ 5 نسلوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. نام یاد ہے؟ آپ ذرا اپنے پوتے سے پوچھیں, ہاں جی تمہارے میرے دادا کا نام ہے, نہیں بتا سکے گا. ایگزیکٹلی. دا پوائنٹ از لیگیسی. اب میں سمجھتا ہوں بھائی ہے وہ ہے امپیکٹ. میں دنیا میں ہوں یا نہ ہوں, ٹھیک ہے, دنیا میں میرا ایسا عمل چلتا رہے جس کے اثرات دنیا کے اندر بھی چلیں اور مجھے اس کا اجر ملتا رہے. صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک بہت, میرا خیال ہے کہ بہت فروٹفل گفتگو رہی اس موضوع پر, اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے اور موضوعات بھی برانچز ہیں جن کے اوپر خاص طور پہ آپ نے درمیان میں ایک بات آ گئی اور وہ گزر گئی, یعنی میں جان بوجھ کے اس پہ بات نہیں کی, خاص طور پہ باپ اور بیٹے کے رشتے کے حوالے سے, کہ وہ ایک بانڈنگ بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں ہے, والد صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے دینے کے لیے, یا ہے تو وہ صرف وہ کلاس لینے والا ٹائم ہے, بتاؤ کیا ہوا, کہاں گئے تھے, کب آئے, کون ہے دوست تمہارے, کیا کرتے رہتے ہو سارا دن. بچے کی بانڈنگ ہی نہیں بن پا رہی, تو وہ ایک ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. یہ پورا ٹاپک ہے میرا خیال, اسی کے اوپر پوری ایک پوڈ کاسٹ ہو جائے تو بھی کم ہے. حضرت وہ تو میں نے کہا آپ کو ایک ٹریننگ ہے, ہماری ایک اور ٹریننگ بھی ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کی آنے والے دنوں میں شادی ہونے والی ہے. اچھا, یہ آپ نے کیسے بولا شادی ہونے والی ہے, جیسے آپ نے کہا شادی ہونے والی ہے, اور وہ بھی ایک ٹریننگ آپ کے پاس وہ بھی ہونی چاہیے جن کی شادی ہو چکی ہے. نہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہماری دوسری کا بھی کچھ مزاج بنا دیں. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, تو ہم اس کے اوپر ٹریننگس کرا رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹا سی بات کر لوں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں. دیکھیں, نیت, انٹینشن بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. کسی بھی چیز میں ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے, صحیح, وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے نا اس پہ برکات کتنی آتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر میں اس کو یوں کنکلوڈ کروں کہ نیت کی طاقت ذرا سمجھیے, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے دین کے اندر یہ پیغام ہے, اگر کسی شخص کی نیت ہو عمرہ کرنے کی, اور وہ جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا جو بھی کر سکتا ہے کر لے, اور اگر وہ عمرہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے اس کے عمرے کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حفظ کرنے کی نیت کرے, کوشش بھی اب کر لے, بسم اللہ کا بے بھی پڑھ لیا اس نے, اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کو حافظوں میں اٹھایا جائے گا. ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے اگر ایک تاجر یہ نیت کر لے کہ میں اپنے کاروبار کو شریعہ کے حکموں کے مطابق کروں گا, اس کے لیے وہ اسٹیپ تو لے, تو کیا آپ کے خیال میں اگر وہ نہیں بھی کر سکا کیا اس کو اجر نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا, کیوں نہیں. نیت. ہمارے ایک مینٹور ہیں سلیمان احمد صاحب, انہوں نے بڑی پیاری ایک ہمیں سب کو مثال سمجھائی, اور وہ یہ تھی
کہ اگر فرض کیجیے اس روم میں اتنے یہ لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں، ہم سب مل کے اگر یہ نیت کریں کہ ایک سوال کیا جائے کہ جناب اس علاقے کے کتنے لوگوں، مطلب اس علاقے کے اگر بچے ہوں، یتیم بچے ہوں، ان کو کفالت کرنی ہے تو سب لوگ نیت کر لیں گے، اچھا جی نیت کر لیں گے. فرض کیجئے کہ وہ نیت تو ان کے ساتھ رہ گئی، وہ نہ بھی کر سکے، چھوٹا سا کر، کسی نے 20 کی نیت کر لی، کسی نے 50 کی. قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان کی نیت کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. تو میں یہ درخواست کروں گا آپ سے کہ جو آپ اتنا زبردست ایک آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو، جگا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اس سے پہلے تو صرف کافی کی کیمپینیں آتی تھی کہ جاگ، لیکن آپ تو پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی کہہ رہے ہیں کہ جاگو. جی. تو میری یہ دعا بھی ہے کہ یہ آپ کی چیز آگے جائے، اور ہم سے جو بھی رابطہ کرتا ہے ہم بھی اسے اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ آپ پہلے نیت کر لیں، نیت کے ساتھ پلاننگ ہو جائے گی، ساتھ میں اسٹیپ لینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کر دے گا. نہیں ہوگا تو بعد والوں کو فائدہ ضرور پہنچے گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. ہم بے انتہا مشکور ہیں ہمارے مہمان جناب سرفراز سرور خان صاحب کے کہ وہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہماری دعوت پر، بار بار کی دعوت کے بعد یہاں پر آئے ہیں، اور ان کا شکریہ. یقیناً یہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے، اور ہو گئی ہوگی اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے تو، اور اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مزید اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں کسی خاص بات پہ، موضوع پر، اس ٹاپک پر، تو آپ سرور صاحب کے پاس، سرفراز صاحب کے پاس آپ تشریف بھی لے آ سکتے ہیں، ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی اور آپ کی زندگیاں بدل دینے والی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں. بہت شکریہ.